علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 29 اور 30۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یولج، داخل کرتا ہے، اللیل، رات کو، فی النہار، دن میں، ویولج، اور داخل کرتا ہے، النہار، دن کو، فی اللیل، رات میں، وسخر، اور مسخر کیا اس نے، الشمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کل، ہر ایک، یجری، چلتا ہے، الی اجل مسمی، مقرر وقت تک، مقرر مدت تک، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، اس کو جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، ذالک، یہ، بِأَنَّ اللَّهَ، اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالی، هو الحق، وہی حق ہے، وَأَنَّ، اور بے شک، ما، جو، یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، الباطل، باطل ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالی، ہوا، وہی، العلی، نہایت بلند، الکبیر، سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ذکر فرمائی، جن سے یہ ثابت کیا کہ عبادت کے لائق ذات صرف ایک اکیلے اللہ رب العزت کی ہے، معبود برحق، معبود حقیقی، سچا معبود صرف اللہ تعالی ہے، اور اللہ کے ما سوا جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں، بے حیثیت ہیں، اور اس لائق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، یعنی جھوٹے معبود ہیں۔ تو فرمایا، الم تر ان اللہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ تعالی۔ یہ دیکھنے کی بات اس لیے کی ہے کہ انسان ان نشانیوں کا اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرتا ہے، یہ روز مرہ کی اس کی زندگی کے اندر ہے، وہ دن کو دیکھ کر، رات کو دیکھ کر اس چیز پر غور و فکر کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اسی طرح سورج اور چاند کا معاملہ ہے، اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، تو وہ دیکھ کر ان نشانیوں میں غور و فکر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا اس حوالے سے۔ تو فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ یولج اللیل فی النہار،
کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو داخل کرتا ہے دن میں، یعنی رات کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ دن میں داخل کرتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات، کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے اور ایک کے پیچھے دوسرے کو لگا دیا ہے، ہر ایک اپنے مقرر وقت کے اوپر آ جاتا ہے۔ دن آتا ہے اور پھر اس کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے فوراً رات آ جاتی ہے، اس کے بعد رات ہوتی ہے، پھر طلوع فجر کے ساتھ ہی دن جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو سردی اور گرمی کے اندر راتوں کا بڑا ہونا، دن کا چھوٹا ہونا، یا دن کا بڑا ہونا، راتوں کا چھوٹا ہونا، اب سردی کے اندر راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، گرمی کے اندر دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے، تو پھر دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو کتنی عمدگی کے ساتھ یہ کام سر انجام پاتا ہے، اور اسی طرح انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اچھی طرح دیکھتا ہے کس طرح راتیں بڑی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور دن بڑے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا رکھا ہے اس کام پر یہ لگے ہوئے ہیں۔ سورج کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ اس مقصد کو بھی پورا کر رہا ہے، اور اپنے اس نظام اور اس مدار کے اندر گردش کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا۔ اسی طرح چاند کا معاملہ ہے، چاند کو جن مقاصد کے لیے اور جن فوائد کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ مخلوق اس چاند سے فائدہ اٹھاتی ہے، لوگ اس چاند سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ چاند اس کام کو پورا کر رہا ہے اور اپنے اس مدار میں گردش کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ کس طرح یہ منزلیں طے کرتا ہے اور بڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ 14ویں تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر یہ اپنی منزلیں پوری کر کے تو اس کے بعد پھر چند دن 1-2 دن غائب رہتا ہے، پھر دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی نئے قمری مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سورج اور چاند کے حوالے سے فرمایا اللہ نے ان دونوں کو مسخر کر دیا ہے، اور لوگ بھی جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ نے یہ فائدہ اٹھانا لوگوں کے لیے آسان بنایا ہے، اور لوگوں کو اس کی توفیق دی ہے کہ لوگ ان دونوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ان دونوں کا بڑا عمل دخل ہے انسانی زندگی کے اندر، اور یہ دونوں انسانی زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ تو فرمایا کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک مقرر وقت تک کے لیے گردش کر رہا ہے، چل رہا ہے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ ایک مقرر وقت تک کے لیے۔ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی یہ لفظ آیا ہے، لیکن جہاں بھی آیا ہے وہاں کل یجری لاجل مسمی آیا ہے۔ یہ ایک واحد مقام ہے سورہ لقمان کا جہاں کل یجری الی اجل مسمی ہے۔ اکثر مفسرین نے یہاں الی اجل مسمی، اجل مسمی سے مراد قیامت لی ہے، یعنی قیامت تک کے لیے یہ گردش کر رہے ہیں۔ جو ان کا مقررہ وقت ہے گردش کرنے کا، اس کا انتہائی وقت وہ قیامت ہے، قیامت تک کے لیے۔ اگرچہ بعد نے کہا ہے کہ اس سے جو روزانہ کا جو ان کا سفر طے کرنا ہے
اور پھر اگلے دن دوبارہ اپنے اس سفر کا نئے سرے سے آغاز کرنا ہے، وہ مراد ہے۔ یا بعض نے کہا کہ مہینے کے بعد جو چاند کی منزلیں پوری ہوتی ہیں اور اس طرح ایک جو ان کا سلسلہ ہے وہ مراد ہے۔ تو بعض نے کہا قیامت کا دن مراد ہے، اور اکثر مفسرین نے یہی مراد لیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں الہ کا جو استعمال ہوا ہے اور دیگر مقامات پر لأجل کا استعمال ہوا ہے، لام کا یہاں الہ کا، تو یہ الہ اس کی انتہائی مدت کو بیان کرنے کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، اور یہ مراد قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی قیامت کا ذکر کیا ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کہ تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنا یہ ایک ہی جان کی مانند ہے، تو یہ قیامت کا ذکر ہے۔ آگے بھی قیامت کا ذکر کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد قیامت کا دن ہے، الی اجل مسمی، کہ ان دونوں کی جو انتہائی مدت ہے وہ قیامت۔ تو جب قیامت قائم ہوگی یہ سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، فرمایا جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، قیامت کے دن سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا۔ بعض روایات میں کہ ان کو لپیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو الغرض فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اس کا عطف پیچھے ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تم عمل کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے، یعنی اس سے جو تم عمل کرتے ہو، جو تمہارے اعمال ہے دن رات کے اندر جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے اور محفوظ ہو رہی ہے، اور پھر اسی کے مطابق قیامت کے دن وہ جزا سزا کا معاملہ کرے گا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالی ہی حق ہے، یعنی معبود برحق، سچا معبود، عبادت کے لائق ذات وہ صرف ایک اکیلا اللہ رب العزت ہی ہے۔ یہاں حسر ہے اور بڑی تاکید ہے، اور آگے پھر مزید فرمایا وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور بے شک جس کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ باطل ہے یعنی جھوٹے ہیں، بے حیثیت ہیں، بیکار ہیں، رائے گئے ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے تو جو ان کی عبادت کرتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہوگی، اور ان کی عبادتوں کی کیا حیثیت ہوگی۔ اسی لیے اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ مشرک ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور مشرک کے لیے کوئی معافی ہے ہی نہیں، یعنی اللہ کے سوا جو اس نے غیروں کو پکارا اور ان سے مدد مانگی اور ان کے نام پر جانور ذبح کیے، یہ اتنے خطرناک اس کے گناہ ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں رہے گا۔ فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی العلی سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے، اور اس سے بلند اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی وہ سب سے بلند ہے، اور ہر چیز پر اس کو مکمل غلبہ حاصل ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے۔ الکبیر سب سے بڑا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا ہے، اسی طرح اس کا جو حکم ہے، نظام ہے، قانون ہے، فرمان ہے، وہ بھی سب سے بڑا ہے۔ اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہے، سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ اکبر کا بھی یہی معنی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ای اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑا ہے، اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں۔ اور اسی طرح اس کی بات، اس کا حکم، اس کا نظام، اس کا قانون، اور جو دین اس نے نازل کیا ہے وہ بھی سب سے بڑا ہے۔
اس سے بڑا نہ کوئی نظام ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کسی کی بات ہے، اور نہ ہی کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور، سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔